بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہاں پر ہمارے آئے ہوئے مہمان چودھری ارسلان صاحب کا جو مرکزی صدر ہیں ایس ایف کے، آپ کا اشفاق پرور جو صوبائی صدر ہے یہاں پر، یونیورسٹی کیمپس کے صدر ہیں حضرت غزنوی صاحب، یوتھ کے ہمارے مینا خان صاحب، اس کے علاوہ شفقت ایاز، حسین بھائی اور ہمارے جتنے بھی عہدیدار اور یہاں پر یوتھ ونگ کے اور اسپیشلی آئی ایس ایف کے جو یہاں پر عہدیدار موجود ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے جب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، بلکہ جب سیاست شروع کی، میری فیملی پہلے سے پالیٹکس میں تھی، لیکن جب میں نے پالیٹکس شروع کی اور تحریک انصاف میں آیا تو میرا سفر جو شروع ہوا وہ آئی ایس ایف کے ساتھ شروع ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مراد سعید، چونکہ اس وقت جب میں نے جوائننگ کی تو مراد سعید ہی میرے ساتھ تھا، تو پہلا جب میں آیا پارٹی جوائن کر کے تو ہم یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا اور آپ کا وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ کے سارے دوست ہم گلدیرے میں کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں ایک بندہ نعرے لگاتا تھا آئی ایس ایف کے، بڑے مشہور نعرے ہیں، اچھے نعرے ہیں، وہ آج مجھے یاد ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرے نعرے آئی ایس ایف، آئی ایس ایف، سرکار کا باسی، آئی ایس ایف، سرکار رحماسی، آئی ایس ایف، سرکار جوانی، آئی ایس ایف، دنیا کی رانی، آئی ایس ایف، ایک چڑھتا سورج، آئی ایس ایف، سورج کی کرنیں، آئی ایس ایف، کرنوں کی مالا، آئی ایس ایف، ایک بڑھتا دریا، آئی ایس ایف، دریا کی موجیں، آئی ایس ایف، موجوں کی روانی، آئی ایس ایف، یہ راہ کٹن ہے، آئی ایس ایف، اس راہ کے اندر آئی ایس ایف پولیس بھی ہوگی، آئی ایس ایف جیلیں بھی ہوں گی، آئی ایس ایف جیلیں جو ہوں گی، آئی ایس ایف وہ ہم سے بھرے گی، آئی ایس ایف گولی بھی چلے گی، آئی ایس ایف سینوں پہ لگے گی، آئی ایس ایف لاٹھی بھی چلے گی، آئی ایس ایف سروں پہ لگے گی، آئی ایس ایف جب پھر بھی کہو گے، آئی ایس ایف جب پھر بھی لڑو گے، آئی ایس ایف جب سوچ لیا ہے، آئی ایس ایف پھر کرنا کیا ہے، آئی ایس ایف پھر کرنا کیا ہے، آئی ایس ایف للکار کے بولا، آئی ایس ایف میرے خون سے لکھ دو، آئی ایس ایف، میری قبر پہ لکھ دو، آئی ایس ایف، یہ دو اس کو بھولے تھے مجھے یاد ہے۔ تو اس وقت جو ہے مراد سعید کے ساتھ پھر یوتھ ونگ میں وہی آئی ایس ایف کے نوجوان جو یوتھ ونگ میں ہمارے ساتھ آئے اور ساتھ میں نئی آئی ایس ایف آتی رہی اور وہی اب ماشاءاللہ وہی یوتھ ونگ ہی تقریباً اب تحریک انصاف ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندے نے سیاست نہیں کرنی ہوتی، عملی سیاست، لیکن سیاسی اویئرنیس یہ دینا قوم کو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک قوم کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تب تک قوم اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اس قوم کو سیاسی شعور دیا، وہ سیاسی شعور جو ملنے کے بعد آج الحمدللہ اس قوم کے اندر پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں، وہ چہرے ہیں جو آج سے پہلے عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، کیونکہ چند خاندانوں کا، چند مافیاز کا قبضہ تھا پارلیمان کے اوپر، اور پارلیمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی۔ اب اگر قانون سازی ایسے لوگ کریں گے جو خود مافیا ہیں، جو خود کرپٹ ہیں، جو خود چور ہیں، جو خود ایک ایسا نظام بادشاہت کے نظام والے ہیں، تو وہ کبھی بھی عوام کے لیے قانون سازی نہیں کریں گے، کبھی بھی ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں لائیں گے۔ مجھے آج فخر ہے الحمدللہ، مجھے عمران خان نے صدر بنایا اس پارٹی کا۔ آج میں آپ کو فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس عمران خان کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو عمران خان نے پارلیمنٹیرین سے کیا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹیرین، میرا سابقہ پارلیمنٹیرین میری پارٹی کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا رہے گا، میں اس کو ٹکٹ دوں گا۔ تو جو کھڑے رہے وہ تو وعدے کے مطابق آ گئے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ گنجائش بنی اور جہاں پر ہی موقع ملا، آج الحمدللہ ہمارا ماشاءاللہ 17% سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پختونخوا کی پارلیمنٹ میں، وہ سارے 35 سال سے کم عمر کے وہ نوجوان ہیں جو یا ایس ایف سے آئے ہیں یا یوتھ ونگ سے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بشمول میرے انشاءاللہ ہماری سیاست کے اندر اپنے وقت پہ اور لوگوں کو لا کے نوجوانوں کو موقع دے کے ہم ان کے حوالے کریں گے یہ پارلیمان، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگ ہوں، نوجوان خون ہو، جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، جن میں زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے، وہی عوام خدمت کر سکتے ہیں، عوام کی جنگ لڑ سکتے ہیں، عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے تو جیکٹ پہن لی ہے لیکن ابھی سردی، کل سے تھوڑا بخار ہے مجھے، ورنہ ماشاءاللہ اتنا میں فٹ ہوں ابھی بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کے بغیر گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی عمر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نیا میں اسٹوڈنٹ تھا اور نیا میکڈونلڈ بنا تھا تو ہم لوگ لاہور میں گھومتے تھے، تو لاہور کا جو ایک بڑا لبرٹی والا ایک گول چوک ہے، یہاں پہ ایک فوارہ ہوتا تھا تو پانی سے بھرا ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہم پراٹھے کھا کے صبح سویرے کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا اور سخت سردیاں تھی اور پانی کھڑا ہوا تو اور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ سب نے کہا کہ جو اس پانی میں کودے گا تو اس کو کل میکڈونلڈ والا برگر کھلائیں گے۔ تو میں اس پانی میں اندر چلا گیا اور میں نے صحیح ہوتے 1-2 لگا لیے اور اس کے بعد ایک برگر کے لیے جو ہے، اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو شاید آج میرے اندر اتنے ٹھنڈے پانی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو، لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ہمت بھی ہوگی، کیونکہ وہ رحمان خوشحال خان خٹک کا ایک بڑا شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے نہ خوشحال ہوئے نہ خٹک ہوئے، طور مسلی ہوئے خود جوانی ہوئے۔ یہ جوانی جو ہے نا، یہ جوانی وہ چیز ہے کہ جب انسان دیوار کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ٹکر ماروں تو دیوار گرے گی یا میں ٹوٹوں گا، تو دل سے ایک آواز آتی ہے کہ دیوار گرے گی تو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اس ملک کی آگے کی مستقبل، اس ملک کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہوگا، آزاد رہنے کا، اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کا، اپنے ملک میں اپنے آئین کے تحفظ کا، اور اپنے ملک میں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں اسلامی نظام لانے کا اور انسانیت کا، اور ہر وہ جذبہ جو ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے، فرمایا ہے، وہ آپ کے اندر جب ہوگا تو آپ وہ قوم بنا سکتے ہیں، آپ وہ قوم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ایک عظیم قوم ہوگی، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کو اپنی جامہ قائد اعظم نے پہنایا اور ہمارے آبا و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا۔ آج ہم جس طرف جا رہے ہیں، جن مسائل کی طرف جا رہے ہیں، ان کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اپنے ملک کے اندر اپنے اوپر ایسے لوگ مسلط کر لیے کہ جو اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی سوچ کرتے رہے، انہوں نے قوم کی سوچ نہیں کی، انہوں نے قوم کے بچوں کی سوچ نہیں کی۔ تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آج پاکستان کا نوجوان، بچہ اور بچی دونوں آج باشعور ہو چکے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور کبھی بھی بغیر قربانی کے مقصد حاصل نہیں ہوتے۔ یہ آپ یاد رکھیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بار بار دینی پڑتی ہیں، بارہا دینی پڑتی ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنا سفر بتاؤں اپنی اس پارٹی میں، آج چونکہ ایک کنونشن ہے آپ لوگوں کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ سفر کے اندر آپ سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج وہ ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو میں جب یہ نعرے، پہلا پروگرام جو میرا تھا یونیورسٹی کے اندر، وہ درمیان میں اس میں جو نعرے مار رہا تھا وہ انعام تھا۔ اس وقت انعام بڑا چھوٹا بھی تھا اور بڑا پتلا بھی تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ میئر ہے، آج وہ انعام پشاور کا میئر ہے۔ آپ کے ساؤتھ میں آپ کا جو پریزیڈنٹ تھا ISF کا 2018 والے ٹائم میں، شاید خٹک، آج وہ آپ کا MNA ہے، دوسری بار بن رہا ہے MNA۔ اسی طرح آج آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے وہ آپ کا ISF اور آپ کے یوتھ ونگ کا، آپ کا اپنے اندر کا ایک نوجوان ہے۔ اور اس طرح میں اور مثالیں دوں تو ہر ریجن میں ماشاءاللہ ہم نے کور کیا۔ کچھ رہ گئے، اس کی وجہ عمران خان کا وعدہ تھا
کیونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے وعدہ کر دیا تھا کہ جو پارٹی نہیں چھوڑے گا اس مشکل وقت میں، اور قربانی بھی دی پارلیمنٹیرین نے، تو ان کو ٹکٹ مل گیا. لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ نظریاتی لوگوں کو ملا، اور یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سب ایک دفعہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تو عمران خان جو کہتا ہے کہ آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہار آپ کو نہیں ہرا سکتی. سوچنا ہے. زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے دیش کے طلبہ، زندہ ہے بھارت کے طلبہ، زندہ ہے مرشد کے طلبہ، زندہ ہے جیلوں میں جا کے، زندہ ہے. میں نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو تحریک انصاف میں آپ سب چونکہ کچھ پرانے بھی ہیں یہاں پر، لیکن چھوٹے ہوں گے، لیکن چونکہ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس پارٹی میں پہلے کیا ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں ایک اصول تھا کہ کوئی بھی نیا آتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی کو. خان میں بڑا مسئلہ آتا تھا. تو جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو میں ڈی خان میں پیدا ہوا ہوں، ڈی خان ضلع کی میری پیدائش ہے. تو مجھے نے کہا کہ آپ کو ہم ٹانک کا صدر بنا رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی میں بھی ہوتا بھی نہیں تھا، صدر بڑے کم ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار میں تو ٹانک میں تو نہ میرا دادا پردادا کھردادا، میرا تو ٹانک سے نہ کوئی واسطہ رہا ہے، اور میں تو ڈی خان کا رہنے والا ہوں. تو نہیں انہوں نے کہا یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو ٹانک کا بنائیں گے. چلو میں نے کہا پھر ہوتا ہی مت دو یار، مجھے ہوتے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی گزارا کر لوں گا. لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا، زبردستی بنا دیا. اچھا میں ٹانک گیا، ٹانک میں نے کام شروع کیا. تھوڑا بہت کم لوگ تھے، ڈی خان میں ہی بڑے کم لوگ تھے، ٹانک میں بھی کم لوگ تھے، نوجوان ہی تھے بس. اور تو تحریک انصاف میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ 2007 کی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے اس کا کون تھا تحریک انصاف میں. اور یہ سفر میں نے شروع کیا. پھر پارٹی کا پہلا الیکشن آیا تو میں نے ریجن پہ الیکشن لڑا، اور الحمدللہ میں نے بھاری اکثریت سے وہ الیکشن جیتا. پھر میں ریجن کے بعد مجھے جو پہلا ٹکٹ ملا 2013 کا، وہ مجھے یوتھ کوٹے میں ملا. میری عمر تھی اس وقت 34 سال. تو یوتھ کوٹے میں مجھے ٹکٹ دیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2 لاکھ روپے بھی دیے تھے پارٹی نے مجھے، اچھے وقت تھے پارٹی کے. تو 2 لاکھ روپے بھی مجھے ملے اور میں یو کی ٹکٹ پہ آیا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ ایم این اے کا الیکشن لڑا. مجھے کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا تم ایم پی اے پہ ہی لڑو، مولانا فضل الرحمان کے خلاف مت لڑو، مولانا فضل الرحمان سے تم نہیں جیت سکتے. میں نے سب کو کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کو ہراؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ واقعی کوئی کام کیا ہے. اس کے بھائی کو تو میں ہرا چکا تھا 13 میں. تو یہ کون سی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ آپ کے اندر ول پاور، جب آپ کے اندر ول پاور ہوگی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور آپ جب کسی کو بات کریں گے، کسی کو اپنی بات پہ یقین دلائیں گے، تو آپ کی ول پاور کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو تسلیم کر کے آپ کا ساتھ دے گا. میں نے مولانا فضل الرحمان کی ضمانت ضبط کر دی 2018 میں. اس کے بعد آپ کے سامنے ہی میرا سفر ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کے لیے ایک مثال ہوں کہ اس پارٹی میں وہ شخص کہ جس کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، ایک ورکر سے میں نے اس پارٹی میں سٹارٹ لیا. آج میں اس پارٹی کا صوبے کا صدر بھی ہوں اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ایک ورکر اس پارٹی کو پارٹی کے حوالے سے بھی اور صوبے میں پارلیمان کے حوالے سے بھی لیڈ کر رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تحریک انصاف ہے، یہ عمران خان کا ویژن ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ جو عمران خان نے کہی تھی اور اس کو صرف بولا نہیں، ثابت کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ عمران خان کے نظریے کے مطابق، عمران خان کا جو خواب ہے جو نہ اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا یہ خواب اس قوم کے لیے ہے. آپ لوگ اس خواب کو پورا کرو گے انشاءاللہ. آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جیسے عمران خان کا حکم جس طرح کا آتا ہے اس پہ ہم من و ان ہر طرح سے تن من دھن سے اپنا پورا زور لگائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. فیصلہ اللہ کرے گا، کامیابی اللہ دے گا. تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی، علی بھائی علی تیرے جانسار بے شمار بے شمار، علی تیرے جانسار بے شمار بے شمار. اب ہمارا کل ثوابی میں جلسہ ہے. ثوابی کے جلسے کے حوالے سے مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے قرارداد پیش کرنی ہے. ایک قرارداد میں پیش کروں گا آپ سب کو، ایک قرارداد پیش کروں گا
ساری عوام کو جو وہاں پہ ہے اور جو وہاں پہ نہیں بھی ہے. وہ قرارداد کیا ہے؟ وہ تو کل آپ کو آ جائے گی، لیکن وہ قرارداد ایک مقصد ہے، وہ قرارداد ایک لائے عمل ہے، وہ قرارداد ایک مستقبل ہے. اور جو بات ہوئی ہے کہ ہم نے سر پر کفن باندھ کر اس کے بعد جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی جانا ہے، تو سب نے سفید چادر ساتھ رکھنی ہے، سب نے تیار ہو کے آنا ہے، سب نے یہ فیصلہ کر کے آنا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم موت سے ڈریں گے نہیں، موت کو چیلنج کریں گے. اور وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ آسک لائف وائی می، کہ زندگی اور دنیا سے مت کہو کہ میں کیوں، مظلوم نہ بنو. آسک لائف ٹرائی می، زندگی سے کہو کہ آؤ مجھے آزماؤ، مجھے آزما کر دیکھو. تو زندگی بھی آپ کو پھر جب آزمائے گی اور جب موت بھی آپ کے قریب آئے گی تو ایک دفعہ تھر تھر آئے گی. علی تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، علی تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو اگر تیرا ایک اشارہ اگر ہماری قربانی سے ہماری قوم، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، اگر ہماری قربانی سے ان کو آزادی ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد پہلے دے چکے ہیں ہمارے لیے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہر حد تک بڑھنا ہے. میں پیغام دے رہا ہوں آج آپ نوجوانوں کی موجودگی میں، اس نظام کو، جو نظام اس وقت اپنے آپ کو فرعون کی طرح تکبر کے اندر فرعون کی طرح طاقتور سمجھ رہا ہے، میرا آپ کو ایک پیغام ہے، میرا آپ کو ایک پیغام ہے کہ ہم عاجزی کرتے ہیں. ہم عاجزی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کے 99 ناموں میں ایک نام کا جو نہیں ہے وہ عاجزی ہے، کیونکہ وہ تو خالق اور مالک ہے. اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو؟ عاجزی. اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو؟ تکبر. ہم عاجزی کرتے ہیں، لیکن ہماری عاجزی کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہماری عاجزی کو ہماری کمزوری مت سمجھو. اگر ہم پرامن ہیں تو اپنے لیڈر عمران خان کی وجہ سے ہیں. اگر ہم پرامن ہیں تو ہمارے سامنے جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں. اگر تمہارے اندر جرأت ہے، جتنی بھی یہ پارٹی ہے پی ڈی ایم کی، لاؤ اپنے بچے، لاؤ اپنے ورکر، لاؤ اپنے پارلیمنٹیرین. تمہارے پارلیمنٹیرین، تمہارے ورکروں کو اگر ہم نے ڈھیر نہ کر دیا تو اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. تم لوگ ہمارے سامنے، تم لوگ ہمارے سامنے، تم لوگ ہمارے سامنے ہماری قوم کے وہ بچے جو یا فوج میں ہیں یا رینجر میں ہیں یا پولیس میں ہیں، ان کو لے آتے ہو. ان کی مجبوری ہے، ان کی ایک ڈیوٹی ہے. آؤ، سیاسی جنگ ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم فارم 47 پہ نہیں آئے، تم نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا. جگہ بتاؤ، پنجاب میں بتاؤ، سندھ میں بتاؤ، بلوچستان میں بتاؤ، اے جے کے میں بتاؤ، گلگت بلتستان میں بتاؤ، پختونخوا میں بتاؤ. جگہ بتاؤ. سارے خود سامنے آؤ، اپنے ورکر لاؤ، اپنے بچے لاؤ. ہم آئیں گے، اپنے ورکر لائیں گے، خود آئیں گے، اپنے بچے لائیں گے، اپنے بھائی لائیں گے. اور پھر دیکھو وہ ایک آج کا بچہ ایک چل رہا ہے کہ ہم اللہ کی لائن میں کھڑے ہیں. لالا لائن میں تو کیا، تو اس کھاتے میں بھی نہیں ہے. مقابلہ تو کیا، تو اس کھاتے میں بھی نہیں ہے کہ تو سامنے آ سکے، تو بات کر سکے، تو مقابلہ کر سکے. اب میں یہاں سے ایک پیغام دے رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں تمام ان بھائیوں کو، تمام ان بھائیوں کو. یہ نوکری کے لیے رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اس ملک میں بہت مہنگائی بھی ہے، نوکری بغیر گزارا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایسی نوکری، ایسی تنخواہ جس پہ آپ مجبور ہو کر نہتے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ اپنا حلف جو آپ نے لیا اس کو توڑ کے آپ لوگوں کے اوپر غیر قانونی طور پر اقدامات کرتے ہیں، یہ آپ کو اس جہان بھی جواب دینا ہے. ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، اس جہان بھی جواب دینا ہے.
تو اس لیے بہتر ہے کہ سیاسی تحریکوں کو، سیاسی جگہوں کو، سیاسی تحریک وہ سیاسی جگ رہنے دو۔ اگر بات چلی گئی انقلاب پہ، اگر بات چلی گئی انقلاب پہ اور بات چلی گئی خون خرابے پہ، تو پھر ہمارے آباء و اجداد اور ہماری تاریخ ہے، ہم نے یہاں سے انگریز کو بھی بھگایا ہے، سکھ کو بھی بھگایا ہے، ہندو کو بھی بھگایا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ ہمارا کسی مذہب کے ساتھ کوئی ہمارا مخالفت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے کہا کہ تمام مذاہب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہماری سرزمین پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا، ہماری آزادی پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا، تو پختونوں کا، پختونخوا کا یہ تاریخ اور رواج ہے کہ ایسے بھگاتے ہیں کہ دوبارہ ان کی نسلیں بھی جب اس طرف آنے کا سوچتی ہیں تو سوچتی ہیں انشاءاللہ کل صوابی میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد آگے کا عمل بنے گا۔ آپ تو ویسے ہی سب تیار ہیں ماشاءاللہ، ہر وقت ہر اول دستہ ہے عمران خان کا۔ آپ نے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار علی بھائی، علی بھائی، علی بھائی، علی بھائی، آپ نے اس اگلے جو فائنل کال ہے، جو ہمارا آخری فائنل کال کا جو ہمارا ابھی ڈیٹ آئے گی، آپ نے جس طرح پہلے کچھ لوگوں نے یہاں پہ بولا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اپنی پوری تیاری کرنی ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، اویئرنیس کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منظر اس کے لیے قریب ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے امر بالمعروف، حق اور سچ کے ساتھ جو کھڑا ہوگا جیت اس کی ہوگی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، جیت آپ کی ہوگی، جیت عمران خان کی ہوگی، اس نظام کے خلاف ہوگی اور آپ کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ جب تک یہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کرتے ہم لڑتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے، ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اب لگاؤ نعرہ، بتاؤ سب کو، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، عمران تیرے جان نثار، کھڑے ہو جاؤ، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار۔ ISF زندہ باد، یوتھ ونگ زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، آپ سب زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔